السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ النور۔ النور کا لفظ اس سورہ کی آیت نمبر 35 میں وارد ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، الحشر کے بعد غزوہ بنو المصطلق جو 6 ہجری میں ہوا اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس غزوے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو شوشہ بنا کر مدینہ کے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس صورت میں ایک طرف تو ان کی برات کی گئی اور دوسری طرف بہت سے دیگر احکامات نازل کیے گئے جو اسی واقعے سے متعلق تھے، یا اس کے بعد مسلمانوں کی ایسی ذہن سازی ہو گئی کہ وہ ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سورت کی 64 یعنی 64 آیات ہیں۔ سورت نور کے علاوہ سورت الاحزاب اور سورت النساء میں خصوصی طور پر گھریلو زندگی اور خواتین سے متعلق احکامات پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان میں تحریر کیا، یعنی ایک خط لکھا ان کو اور کہا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی خواتین کو سورۃ نور سکھاؤ۔ اگرچہ یہ سورت سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سورت میں خواتین کے حقوق کی خصوصی حفاظت کی گئی ہے، ایسے احکامات نازل کیے گئے کہ جس میں عورت کی حفاظت، عورت کے حقوق کی حفاظت سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے خاص طور پر عورتوں کو اس صورت کے مطالعے کی طرف متوجہ کیا۔ اس اعتبار سے یہ صورت ہم سب کے لیے سیکھنا نہایت فائدے کا باعث ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا احکامات دیتے ہیں۔ آیت 1 سے 10 تک، آیا 1 to 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، ایک سورت یعنی سورۃ النور، انزلناها، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اسے ہم نے اتارا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات کو فرض کے درجے میں رکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، بین ہے، روشن ہے، ویری کلیئر۔ کیوں اتاری یہ سورت اور کیوں اتاری اس کے اندر یہ واضح آیات؟ لعلکم، تاکہ تم اے مومنو تذکرون، نصیحت پکڑو، تمہیں بات سمجھ آ جائے اور تم پھر عمل کر سکو۔ سورت کا آغاز نہایت پرزور ہے۔ کسی سورت کے شروع میں یہ انداز نہیں۔ قرآن پاک تو سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے نازل کیا ہے، ساری صورتیں اسی نے اتاری ہیں، لیکن کسی صورت کے شروع میں یہ نہیں آتا جیسا کہ اس صورت کے شروع میں آیا ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ اس صورت کے نازل کرنے کو، اس کے فرض کرنے کو اور اس کی واضح آیات کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہے، کسی اور کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
تو سارا زور کس پر ہے؟ ہم پر. کیونکہ کسی بھی حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حکم ہے کس کا. مثلاً کوئی بات آپ کو کوئی ایسا شخص کرتا ہے جو عمر، علم یا مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے، کم ہے، تو آپ اس کی بات کو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ سنی انسنی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. آپ کے بچے آپ کو اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں یا آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں بعض اوقات، تو آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ بچے کی بات، زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی بات آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہوں اور پھر پرزور انداز میں کہہ رہے ہوں، بھرپور ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہ یہ تمہیں ماننا ہوگا، یہ حکم ہے میرا، تو پھر انداز کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں. اسی طرح اگر کوئی حکم کسی ہائر اتھارٹی کی طرف سے آتا ہے، دنیا میں بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ جو کسی دوسرے شخص کی طرف سے آئے، کسی برابر کے شخص کی طرف سے آئے. تو یہ حکم یا احکامات جو اس صورت کے اندر ہیں وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی دنیاوی اتھارٹی کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ان میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صورت اس نے اتاری ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جس نے سب حساب لینا ہے، جس کے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی شخص ان کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کے سیویئر کانسیکوینسز اس کو بھگتنے ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا. حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جائے اور پھر اپنی مرضی کی جائے.